إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ بنی اسرائیل کے یہ چوتھے رکوع کی اختتامی آیات ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے تین ہی بڑے مضامین ہیں۔ ایک تنبیہ ہے، یعنی منکرین حق کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، سوچ سمجھ کے کام لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، لہذا اسی کی بندگی تمہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مضمون جو اس میں ہے وہ تعلیم ہے، یعنی اہل ایمان کو اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور تیسرے کچھ اچھی مثالوں سے نصیحتیں ہیں۔ تو یہ تعلیم کا حصہ چل رہا ہے 2 رکوع سے تقریباً۔ تو اب مزید توجہ دلائی ہے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ دیکھ زمین پہ اکڑ کرنا چاہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تکبر اور فخر اللہ ہی کو زیب دیتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، لہذا تم حد سے تجاوز نہ کرو۔ تو فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ انک لن تخرق الارض، تو کوئی زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا، یعنی یہ تیری چال زمین کو پھاڑ نہیں دے گی۔ سوچ ذرا، اپنی حیثیت کو سمجھ، اپنے تخلیق کے مقصد پر نگاہ رکھ کہ تجھے پیدا کس لیے کیا ہے۔ تجھے تو اللہ نے اپنی بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا متکبر اور جباروں کی چال نہ چل، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں ڈالے گا۔ ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ ہی تو پہاڑوں کی طرح سے کو اونچا ہو جائے گا، یعنی اپنی حیثیت پہ نگاہ رکھ۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں کے جو برے پہلو ہیں، سیئہ برے پہلو، یعنی جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، کوئی 1.5 رکوع گزر چکا ہے پیچھے، ان سب کے جو برے پہلو ہیں، یعنی ہر بات کے 2 پہلو ہیں، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، تو جو برے پہلو ہیں عند ربک مکروہا، وہ تمہارے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے، یعنی ہر کام کا برا پہلو تمہارے رب کو ناپسندیدہ ہے، لہذا تمہیں بھی ناپسندیدہ ہونا چاہیے۔ اب مختصراً یہ کہ کتنی باتیں اللہ نے پیچھے گنوائی ہیں، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ پیچھے بیان ہوئی ہے کہ دیکھو یہ کان، آنکھ، یہ دل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر اسی طرح سے پورا تولو، پورا وزن کرو، اور فرمایا کہ مال یتیم کے قریب بھی نہ پھٹکو، اور اسی طرح سے یہ وعدوں کی پاسداری کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اسی طرح یہ کہ انسانی جان جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے قتل نہ کرو، اور اسی طرح سے فرمایا کہ دیکھو مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی دیں گے، اور ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اسی طرح سے اور بھی بہت سی باتیں، بہرحال وقت کم ہے، تو فرمایا کہ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں کے جو برے پہلو ہیں وہ تمہارے رب کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ سب باتیں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے ہر انسان کو خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ ذالک مما اوحی الیک ربک،
تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف یہ جو باتیں وحی کی جا رہی ہیں، فرمایا من الحکمہ، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ اللہ حکیم ہے، وہ صاحب حکمت ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی حکمت کو فالو کریں، حکمت کی پیروی کریں، جہالت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو یہ ساری باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہیں، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بناؤ، کسی اور کو معبود نہ بناؤ۔ ولا اور فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا اس کا انجام؟ اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کو معبود بناؤ گے، فرمایا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنا برا عمل ہے یہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، ملوما مدحورا، ملامت زدہ کر کے اور رسوا کر کے، اتنی رسوائی، اتنی بدبختی کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ افا اسفاکم ربکم بالبنین، اور پھر ایک اور خرابی کی طرف توجہ دلائی کہ اے انسانوں ذرا دیکھو تو صحیح، یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا افا اسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے تو بیٹے بنائے، اور واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور فرشتوں کو اپنے لیے بیٹیاں بنا لیا۔ کیسی عجیب باتیں تم نکالتے ہو مجھ سے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے جو تمہاری زبانیں کہتی ہیں، تمہاری زبانیں نکالتی ہیں، یہ باتیں یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نکالنے سے پرہیز کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی طاعت اور بندگی ہی نجات کا راستہ ہے، یہی ہم سب کے لیے پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔